ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن ہماری دعاؤں کا وہ اثر نہیں ہوتا جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا سے بڑا کوئی عمل نہیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے وغیرہ وغیرہ۔ احادیث میں دعا کی بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، لیکن جب ہماری دعاؤں کا وہ اثر نہیں ہوتا جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دعاؤں کی قبولیت اور درود شریف کا ایک خاص تعلق ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں اثر نہیں کرتی۔ آج ہم اس سب پر تفصیل سے بات کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ درود شریف اور دعا کی قبولیت میں کیا تعلق ہے، اور درود شریف پڑھنے سے ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کے امکانات کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ اس بارے میں مکمل جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک پوری دیکھیں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات، اس کی گہری حکمتوں پر بات کرتے ہیں اور آپ کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بحیثیت مسلمان ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، یعنی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعاؤں کا وہ اثر نہیں ہوتا جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک تشویش ہے جس کا ہم میں سے بہت سے لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے بعض اوقات مایوسی بھی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ڈرو نہیں، آج ہم دعاؤں کی قبولیت کے اسرار سے پردہ اٹھائیں گے اور اس بارے میں آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے۔ یاد رہے، یہ ایسا موضوع ہے جو تمام مومنین کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ اللہ سے دعا کرنے کا عمل ایک مسلمان کی زندگی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت و فضیلت پر بکثرت آیات کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہیں۔ دعا کی نہایت عظمت میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری محبت کے اظہار، اس کی شان الوہیت کے حضور ہماری عبدیت کی علامت، اس کے علم و قدرت و عطا پر ہمارے توکل و اعتماد کا مظہر، اور اس کی ذات پاک پر ہماری ایمان کا اقرار و ثبوت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس ارشاد پاک کی روشنی میں یہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور در حقیقت دعا سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ اس کی مناسبت سے میں آپ کو چند احادیث پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں۔ دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری، دعا ان سے نفع دیتی ہے۔ دعا رحمت کی چابی ہے۔ دعا قضا کو ٹال دیتی ہے۔ دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ پیارے دوستو، ان حدیث کے پیش نظر پھر بھی اگر نتائج وہ نہیں ہیں جس کی ہم امید کرتے ہیں، تو ہاں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مایوس کن ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، ایسی کیا غلطیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اور اس میں درود شریف کا کیا کردار ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات پر غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مغز اور جوہر قرار دیا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنے خالق سے براہ راست جڑ جاتے ہیں۔ دعا کے ذریعے ہم اللہ کے سامنے اپنی امیدوں، درپیش خوف و خطر اور خواہشات کا براہ راست اظہار کر سکتے ہیں۔ ایسی بے شمار احادیث ہیں جو دعا کی فضیلت پر روشنی ڈالتی ہیں، اور یہ بات خوب سمجھ لیجئے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ اس سے مانگتا ہے تو اس کو کتنا پیارا ہوتا ہے۔ لیکن جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیے، سچ تو یہ ہے کہ کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول ہونے سے روک رہی ہوتی ہیں، جیسا کہ خلوص اور توجہ کو فقدان۔ بعض اوقات ہم دعا میں کہے جانے والے الفاظ پر توجہ مرکوز کیے بغیر صرف رٹے رٹائے الفاظ کے طور پر دعا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، دعا کوئی رسم نہیں ہے جو سر سے اتار دی جائے، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ دلی و مخلصانہ گفتگو ہے۔ اگر ہمارا ذہن کسی اور طرف مشغول ہے یا ہمارے دل پوری طرح توجہ مرکوز نہیں کرتے ہیں، تو یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ حرام کمائی اور اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام چیزوں کا استعمال، خواہ وہ کھانا ہو، لباس ہو یا پیسہ، دعا کی قبولیت میں سخت رکاوٹ بن سکتی ہے۔
اگر ہماری روزی حلال نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کو متاثر کرنے والی اگلی غلطی سنت پر عمل نہ کرنا ہے، اور اگلی غلطی جلد بازی اور بے صبری دکھانا ہے۔ ہم فوری نتائج کی توقع کرتے ہیں، اور اگر ہماری دعاؤں کا فوری جواب نہیں دیا جاتا تو ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا صبر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ پاک جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اور کب بہتر ہے۔ اس کی حکمت پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ پیارے دوستوں، یہاں تک ہم نے دعاؤں کی قبولیت کو متاثر کرنے والی چند اہم غلطیوں پر روشنی ڈالی ہے۔ امید ہے انہیں جان کر اب آپ دعا کرتے وقت ان سے ضرور بچیں گے۔ تو آئیے اب درود شریف اور دعا کی قبولیت کے درمیان خاص تعلق پر روشنی ڈالیں۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنا، جسے عرف عام میں درود بھی کہا جاتا ہے، بے پناہ روحانی فوائد کا حامل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا محبوب ترین عمل اور لذیذ ترین عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی حمد و ثنا سے اپنی دعا شروع کرتا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس کی دعا قبول ہونے کا امکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ فرشتے ان دعاؤں کو درود کی میٹھی خوشبو کے ساتھ اللہ کے حضور لے جاتے ہیں۔ گویا درود شریف ہماری دعاؤں کو پاک کرتا ہے اور انہیں قبولیت کے لائق بنا دیتا ہے۔ مزید برآں درود شریف ہماری دعاؤں کی تاثیر کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ درود شریف ہماری دعاؤں کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے۔ یہ خوشبو کی طرح ہے جس سے ملائکہ محبت کرتے ہیں، جو ہماری دعاؤں کو آسمانوں تک لے جاتی ہے، انہیں پاک کرتی ہے اور ان میں جان پیدا کرتی ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہم پر برستی ہے۔ یہ رحمت ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کے امکانات کو بڑھا دیتی ہے۔ درود شریف ہمارا اپنے اللہ اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، درود شریف ہماری دعا میں کیا کردار ادا کرتا ہے، یہ بھی ہم نے تفصیل سے سمجھ لیا ہے۔ اب بات چل ہی رہی ہے تو کیوں نہ دعا کرنے کا صحیح طریقہ بھی بیان کر دیا جائے۔ دعا ہمیشہ حمد و درود سے شروع کریں۔ جب بھی دعا کریں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا سے اپنی دعا شروع کریں، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں اور آخر میں اللہ کے حضور اپنی حاجتیں پیش کریں۔ دعا مانگتے وقت مخلص اور اس عمل میں پوری طرح حاضر رہیں۔ اپنے دل سے دعا کریں، یقینی بنائیں کہ آپ کا دل دعا میں مشغول ہے۔ آپ جو کچھ مانگ رہے ہیں اس پر توجہ دیں اور دعا کے قبول ہونے میں شک نہ کریں۔ اس یقین سے مانگیں کہ اللہ سن رہا ہے۔ دعا کے ساتھ اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھیں۔ بعض اوقات جواب میں تاخیر ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اس لیے صبر رکھیں اور اس کی حکمت پر بھروسہ رکھیں۔ اس کے علاوہ درود شریف کا باقاعدگی سے ورد کریں۔ احادیث شریف میں اس کے بے شمار فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اگر آپ درود شریف کے فضائل جاننا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے میرے چینل پر درجنوں ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں، تو روزانہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں۔ یہ دل کو پاک کرتا ہے، برکتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور آپ کی دعاؤں کے قبول ہونے کا امکان بڑھاتا ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو کارآمد لگی ہے تو اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک، شیئر، کومنٹس اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ یاد رکھیں، دعا ایک طاقتور عمل ہے۔ اخلاص، صبر اور درود شریف کی برکت سے ہم اللہ سے ایسا تعلق حاصل کر سکتے ہیں جو ہمارے مصائب و آلام، مشکلات و پریشانیوں اور مسائل کو سکون، راحت اور حل فراہم کرتا ہے۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں اپنی رحمت سے نوازے اور ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔